السلام علیکم، englishpado.com کی جانب سے میں ہوں عطا رفیع۔ یہ ہمارا ووکیبلری کا اگلا سبق ہے اور آج کے جو ہمارے الفاظ ہیں وہ 3 ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے ہارڈ شپ، جس کا معنی ہوتا ہے مشکل، گیلنٹ بہادر، اور ڈیٹا معلومات۔ چلتے ہیں۔ ہارڈ شپ کہتے ہیں something that is hard to bear۔ بیئر کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، تو کہہ رہے ہیں ایسی چیز دیٹ از ہارڈ جو مشکل ہو برداشت کرنا، ایسی چیز جس کو برداشت کرنا مشکل ہو۔ ڈیفیکلٹی مشکل۔ مثالوں کی طرف جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ the fighter had to face many hardships before he became champion۔ کہہ رہے ہیں کہ فائٹر وہ جو آدمی رنگ میں لڑتے ہیں، کراٹے کھیلنے والے یا ریسلر، ان سب کو فائٹر کہتے ہیں کہ the fighter had to face many hardships، کہ فائٹر کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فیس کا معنی چہرہ بھی ہوتا ہے اگر یہ ناؤن ہو، لیکن اگر یہ ورب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سامنا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فائٹر کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا before he became چیمپئن بننے سے پہلے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایب لنکن was able to overcome one hardship after another۔ ایب لنکن یہ امریکی صدر گزرا ہے اور اس کا پورا نام تھا ابراہم لنکن۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایب لنکن was able to overcome one hardship after another۔ کہہ رہے ہیں ابراہم لنکن جو ان کا صدر تھا وہ اس قابل ہوا کہ وہ غالب آئے، اوورکم غالب آنا، غالب آئے ون ہارڈشپ ایک مشکل، آفٹر انادر دوسری کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں یکے بعد دیگرے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابراہم لنکن وہ یکے بعد دیگرے مشکلات پر قابو پاتا گیا۔ اچھا آگے کہہ رہے ہیں آن اکاؤنٹ آف ہارڈ شپ۔ آن اکاؤنٹ یہ فریز ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کی وجہ سے۔ آن اکاؤنٹ آف ہارڈ شپ مشکل کی وجہ سے برٹ واز لیٹ آؤٹ آف دا آرمی۔ برٹ کو جانے دیا گیا آرمی سے، برٹ کو آرمی سے نکال دیا گیا۔ ٹو ٹیک کیئر آف ہز سک مدر۔ ٹو ٹیک کیئر تاکہ وہ خیال رکھ سکے، آف ہز سک مدر اپنی بیمار ماں کا خیال رکھ سکے، اپنی بیمار ماں کا خیال رکھ سکے، اس وجہ سے برٹ کو آرمی سے جانے دیا گیا۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے گیلنٹ۔ گیلنٹ کے 2 میننگ ہوتے ہیں، پہلا ہے بریو یعنی بہادر، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے شوونگ ریسپیکٹ فار ویمن، ایسا آدمی جو دکھاتا ہو عزت خواتین کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں the pilot swore a gallant oath to save his body۔ پائلٹ کو کہتے ہیں جو جہاز چلاتا ہے۔ swore یہ اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، یہ سیکنڈ فارم ہے swear کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہے gallant oath، ابھی پیچھے گزرا ہے، اس کا معنی ہے قسم، اور سیف بچانا ہوتا ہے، بڈی کہتے ہیں دوست کو یا ساتھی کو۔ اس کا مطلب ہوا کہ پائلٹ نے ایک بہادرانہ قسم کھائی بچانے کی اپنے دوست کو۔ پائلٹ نے اپنے دوست کو بچانے کے لیے ایک بہادری والی قسم کھائی۔ دوسری مثال میں کہہ رہے ہیں many gallant knights entered the contest to win the princess۔ نائٹ کے اندر کے سائلنٹ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سردار، کانٹیسٹ مقابلہ، ون جیتنا، پرنسس شہزادی۔ کہہ رہے ہیں کہ مینی گیلنٹ نائٹس کئی بہادر سردار وہ داخل ہوئے مقابلے میں، ٹو ون جیتنے کے لیے، دا پرنسس شہزادی کو جیتنے کے لیے کئی بہادر سردار شریک ہوئے مقابلے میں۔ آگے کہہ رہے ہیں ایڈ
is so gallant that he always gives up his subway seat to a woman. کہہ رہے ہیں ایڈ یہ نام ہے, always ہمیشہ, give up یہ دوبارہ فریز ہے. انگلش میں آپ کو ان سے بہت واسطہ پڑے گا, ٹھیک ہے. انگریز جو ہیں وہ فریزل وربز یوز کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, تو یہ فریزل ورب ہے. فریزل ورب کیا ہوتا ہے کہ ورب کے ساتھ کوئی پریپوزیشن آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. گیو کا ویسے معنی ہوتا ہے دینا, لیکن گیو اپ کا معنی ہوتا ہے ترک کرنا, کسی چیز کو چھوڑ دینا. اچھا, اس کے بعد ہے سب وے سیٹ. یہ زیر زمین ٹرینیں ہوتی ہیں برقی, بجلی سے چلنے والی, تو اس کو ہم کہتے ہیں سب وے, اور سیٹ ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایڈ از سو گیلنٹ دیٹ ہی آلویز گیوز اپ ہز سب وے سیٹ ٹو اے وومن. کہہ رہے ہیں کہ ایڈ اتنا بہادر ہے کہ وہ ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے اپنی سب وے سیٹ, اپنی ریل کی سیٹ, ٹو اے وومن, کسی خاتون کے لیے. ایڈ اتنا معزز ہے, شریف ہم کہہ سکتے ہیں, شریف ہے کہ وہ اپنی سیٹ جو ہے وہ کسی خاتون کے لیے چھوڑ دیتا ہے. آخری لفظ ہے ڈیٹا. ڈیٹا کی دو میننگ ہوتی ہے, حقائق اور معلومات. کہہ رہے ہیں کہ the data about bank robbery were given to the FBI. The data about the bank robbery کہتے ہیں ڈکیتی کو, اور FBI وہاں کی ایک ایجنسی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ the data about the bank robbery بینک ڈکیتی کے بارے میں ڈیٹا دیا گیا FBI کو. آگے کہہ رہے ہیں after studying the data we were able to finish our report. کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم قابل ہو گئے کہ ختم کر سکیں اپنی رپورٹ. تو اس کا مطلب ہوا کہ ڈیٹا کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اپنی رپورٹ ختم کرنے کے قابل ہو گئے, یا ہم اپنی رپورٹ ختم کر پائے. آگے کہہ رہے ہیں unless you are given all the data you cannot do the math problem. کہہ رہے ہیں unless جب تک, میتھ پرابلم کہتے ہیں ریاضی کے سوال کو. تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کو نہ دیا جائے تمام ڈیٹا, جب تک آپ کو تمام معلومات نہ دی جائیں, you cannot do the math problem, آپ ریاضی کا سوال حل نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں تک سبق پورا ہوا, پھر ملتے ہیں اگلے کسی سبق میں. اللہ حافظ.